بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو لہذا تم اس کے ساتھ ایک روزہ اور جوڑ دو، یا 9 محرم کا ساتھ رکھ لو یا 11 محرم کا ساتھ رکھ لو۔ تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 2 حدیثوں پر اس سے عمل ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث 10ویں محرم کے روزے والی، اور دوسری حدیث یہودیوں کی مخالفت والی۔ تو ایک تو یہ گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ پاکستان میں اس دفعہ یہ ہفتہ اور اتوار بنے گا، یا پھر اتوار اور پیر بنے گا۔ اتوار کو 10 محرم ہے، آنے والا اتوار۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وسع علی نفسہ وعلی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ طوال سنتہ، کہ جس آدمی نے 10 محرم کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کی، خرچ کرنے میں وسعت کی، ذرا کھلا خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر کھلا خرچ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پورے سال کی روزی کو بڑھا دیں گے۔ یہ حدیث ویسے تو یہ حدیث عبد البر مالکی کی ہے، یعنی ان کی کتاب الاستذکار میں موجود ہے، اور یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن اس پر تعامل چلا آیا ہے۔ 6 صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں، اور ان کا تعامل اس کے علاوہ تعامل صحابہ کا بھی رہا ہے، تابعین کا بھی رہا ہے، اور تبع تابعین کا بھی رہا ہے۔ تو ضعیف حدیث کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ تعتبر فی فضائل الاعمال، اعمال کی فضیلتوں کے معاملے میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، مسائل کے معاملوں میں معتبر نہیں ہوتی۔ تو پہلے بات تو یہ یہاں فضیلت ہی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ضعیف حدیث جب اس پہ جب صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کا تعامل چلا ہوا آ رہا ہو تو وہ ویسے ہی صحیح حدیثوں کے قریب چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کر کے دیکھا ہے اور ہم نے بالکل ایسا ہی پایا ہے۔ اور غالباً حضرت سعید بن المسیب ہیں، اور اس طرح اور بھی کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کر کے دیکھا ہے اور ہم نے اس کو ایسا ہی پایا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ حدیث قابل عمل ہے۔ تو اس پہ بھی گزارش یہ ہے کہ 10 محرم کو ہم سب اس کا اہتمام کریں کہ 10 محرم کے روز اپنے اہل پر، اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا سال وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔